بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دن میں سو کر اٹھی تو دیکھا کہ میرے خاوند گھر پر نہیں تھے۔ میں نے اماں کو پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ تو آفس گیا ہے۔ مجھے لگا شام تک آ جائے گا، لیکن شام بھی ہو گئی اور شام ہوتے ہی میرا دل اداس ہونے لگا، اور یہ ویسے ہی نہیں تھا۔ میری روح کانپ گئی جب میں نے سنا کہ میرا نام اسما ہے اور میں راولاکوٹ کشمیر میں رہتی ہوں۔ ہم 4 بہنیں ہیں اور ہمارا ایک ہی بھائی ہے۔ میں بہنوں پہ تیسرے نمبر پر ہوں۔ میری 2 بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور اب میرا ہی نمبر تھا۔ آج سے 7 سال پرانی بات ہے۔ میری خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگا۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا کزن اچھا بھی ہے اور کماتا بھی اچھا ہے۔ میں نے ہاں کر دی اور پھر میری 5 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ سب بہت خوش تھے۔ میرے سسرال والے بھی بہت اچھے تھے اور میں بہت پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ میرے شوہر کا نام اقبال ہے اور وہ بینک میں اچھی پوسٹ پر کام کر رہے تھے۔ ہم بہت اچھا کھاتے پیتے تھے۔ شادی کے 2 منتھ بعد ہم ہنی مون پر گئے۔ میں خود تو راولاکوٹ کی ہوں، لیکن میرے خاوند کراچی میں رہتے ہیں اور گھومنے کے لیے ہم ہنزا گلگت گئے تھے۔ وہاں پر ہم نے کوئی 14 دن گزارے اور ہم گھر واپس آ گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا۔ شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ میری بیٹی سال کی تھی کہ ایک دن میں اٹھی تو اقبال آفس کے لیے جا چکے تھے۔ اٹھ کر اماں سے پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ تو چلا گیا۔ میری اس دن آنکھ لیٹ کھلی تھی۔ میں ان کا انتظار کرتی رہی کہ رات کا ٹائم آ پہنچا اور وہ نہیں آئے۔ میری روح کانپ گئی جب مجھے خبر آئی کہ اقبال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور لوگ ان کو قریب کے ہاسپٹل میں لے گئے ہیں۔ میں تو جیسے سکتے میں چلی گئی۔ اماں بھی چیخ چلا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ہم نے خود پر قابو پایا اور میں قریب کے ہاسپٹل میں پہنچ گئی، جہاں پر میرا خاوند خون میں لت پت اپنی بے بسی کی داستان سنا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میرے سر پر آسمان گر چکا ہے اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ بہت بہت مشکل وقت تھا۔ میں نے اس ٹائم کو خود کو تو بہت قابو میں رکھا، لیکن کچھ دیر بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ میری خالہ، جو میری ساس ہیں، بتاتی ہیں کہ تمہیں کوئی 2 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ بہت مشکل وقت تھا مجھ پر، بلکہ ہماری پوری فیملی پر۔ اقبال اکلوتی اولاد تھی خالہ کی، اور کوئی بچہ نہیں تھا خالہ کا، اور خالو تو اقبال کے بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تب بھی اقبال کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا اور ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ان کی حالت بہت نازک ہے۔ میرے پاس جو بھی جمع پونجی تھی، میں سب ان کے اوپر لگا کر بس ان کو بچانا چاہتی تھی تاکہ وہ بچ جائیں۔ ڈاکٹرز نے آ کر کہا کہ ان کو بہت گہری چوٹ لگی ہے
جس کی وجہ سے اب وہ کومے میں جا چکے ہیں۔ بہت مشکل تھا ان کو اس حالات میں دیکھنا۔ بہت رونا آ رہا تھا، لیکن مجھے مضبوط بننا تھا، اپنی بیٹی کے لیے، اقبال کی اماں کے لیے، جو کہ میری خالہ تھی۔ خیر کچھ عرصے تک تو ان کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ 6 ماہ گزر گئے اور گھر میں جو بھی تھا تقریباً میں ان پر سب کچھ لگا چکی تھی، اور 6 ماہ بعد یہ زندگی کا وہ دن تھا جس دن اقبال نے پہلی بار آنکھیں کھولی تھی اور اپنے جسم کو حرکت دی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ آخر کو ڈاکٹرز کی محنت اور ہماری دعائیں رنگ لے آئی۔ میں نے اقبال کا بہت خیال رکھا۔ آہستہ آہستہ اقبال نے چلنا شروع کر دیا اور مجھے کچھ امید جاگی کہ اب تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تقریباً سال بعد اقبال نے چلنا شروع کیا، لیکن ابھی بھی ان کا کافی دشواری ہوتی اور وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگتے۔ اس بدترین حادثے نے ہماری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ میں ان کو حوصلہ دیتی کہ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، آپ کے ساتھ میں ہوں۔ اقبال نے اپنی بیٹی عائشہ کو سال بعد گود میں لیا تھا۔ وہ لمحہ ان کے لیے بہت خوشی کا تھا۔ خالہ بھی یہ سب کچھ دیکھ کر خوش تھی، ان میں جیسے روح پھونک دی گئی ہو اور ہماری زندگی اس امتحان سے نکل کر واپس خوشیوں کی طرف آ رہی ہو۔ بہت مشکل دور تھا جو ہم نے دیکھا۔ جب بھی میں سوچتی ہوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ خیر اب تو اقبال کی طبیعت کافی بہتر رہنے لگی تھی۔ میری امی نے بھی چھوٹی بہن کی شادی کر دی تھی، جس کے بعد وہ بھی راولہ کوٹ سے کراچی شفٹ ہو گئی تھی، اور جس سے خالہ کو سہارا مل گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے ہماری بہت مدد کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی فیملی سے بڑھ کر آپ کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا، یہ میری فیملی نے ثابت کیا۔ عائشہ میری بیٹی تو اس 1 سال میں میری امی کے پاس ہی رہی، کیونکہ اقبال میرے لیے خود بہت بڑی ذمہ داری تھے۔ خیر وقت گزرتا گیا، اقبال اس حادثے کے 2 سال بعد مکمل ٹھیک ہوئے تو ان کے بینک والوں نے، جو کہ بہت اچھے تھے، ان کو واپس سے اپوائنٹ کر لیا اور اقبال واپس سے اپنی جاب پر لگ گئے۔ اب بھی اقبال میں تھوڑا بہت چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں، اور میرا بیٹا بھی ہے جس کا نام ایشان ہے اور بہت پیارا ہے۔ کبھی کبھی اقبال کو دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اگر اقبال کو کچھ ہو جاتا تو میں کیسے زندگی گزارتی۔ در حقیقت عورت کے لیے اس کے شوہر سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اس کا شوہر ہی ہے اس کی سب سے بڑی دولت۔ بس دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کے شوہر کا سایہ ان پر ہمیشہ رکھے، آمین۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی کہانیاں ملتی رہیں۔ شکریہ۔